بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون افلا تذکرون ام لکم سلطان مبین فاتوا بکتابکم ان کنتم صادقین۔ ان سے دریافت تو کیجئے کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، یا یہ اس وقت موجود تھے جب کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا؟ آگاہ رہو کہ یہ لوگ صرف اپنی افطرا پردازی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ کیا تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے؟ تو جاؤ، اگر سچے ہو تو اپنی ہی کتاب لے آؤ۔ فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون۔ ان سے دریافت تو کیجئے کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر مشرکین مکہ کا جو ایک عقیدہ تھا اس کو پیش کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ان لوگوں کا عقیدہ تھا۔ تو اس میں کئی چیزیں ایک ساتھ اللہ نے بیان کر دی۔ پہلی چیز تو یہ کہ ایک ایسی چیز مشرکین مکہ نے کہی جو اللہ نے نہیں بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو نہیں بیان کرنا اس کو بیان کیا، جس کو نہیں بیان کیا اس کو بیان کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ فرشتوں کے بارے میں بالکل صاف ہے کہ فرشتوں کے بارے میں ایمان بالملائکہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، پڑھتے ہیں نا، آمنت باللہ و ملائکہ و کتبہ و رسلہ۔ قرآن میں اللہ نے کہا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ و ملائکہ، ملائکہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان کیا ہے؟ فرشتوں کے بارے میں اللہ نے جیسا بیان کیا انبیاء کرام کے ذریعے، اللہ کے نبی کے ذریعے ہم کو جیسا بتایا ویسا ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے ان میں گناہ کی صفت نہیں رکھی ہے، اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان کی تعداد بے شمار ہے کہ زمین میں کوئی، آسمان میں ذرا سی بھی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر فرشتے سجدہ ریز نہ ہو، آسمان چرچرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فرشتے اللہ رب العالمین کے کسی بھی حکم سے روگردانی، نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ جذبہ ہی نہیں پیدا کیا ہے فرشتوں کے اندر۔ فرشتوں کے مختلف کام ہیں اللہ رب العالمین نے جس کو بیان فرمایا، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے، حضرت ملک الموت جو حضرت اسرائیل ہے ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کی روح کو قبض کرنا، حضرت اسرافیل ان کے بارے میں کہ اللہ رب العالمین جب ان کو حکم دے گا تو وہ سور پھونکیں گے۔ ایسے ہی مختلف کام ہیں جو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذمہ کیے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آئے فرشتے، تو 4 فرشتے تھے، خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو فرشتوں کی شکلیں انسانوں کے لیے جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکلوں میں 2 مرتبہ دیکھا، ان کے 600 پر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ یہ مقرب فرشتوں میں سے حضرت جبرائیل، اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ حاضر ہوئے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص و انتہائی صاف شفاف لباس میں، کہیں گرد و غبار نہیں، اس کے چہرے پر کہیں گرد و غبار نہیں۔ حالانکہ سفر سے جب کوئی شخص آتا تھا تو سفر کے پورے اثرات ہوتے تھے، کیونکہ پہلے تو سڑکیں وغیرہ پختہ تھی نہیں، کچی زمینیں تھیں، گرد و غبار میں آدمی اڑ جاتا۔ وہ آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، سوالات کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو آپ کہتے، وہ سائل جواب میں کہتا کہ سچ کہا تم نے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو حیرت ہوئی کہ سوال بھی پوچھتا ہے
اور پھر اس کے بعد تصدیق بھی کہ ہاں تم نے سچ کہا. یعنی سوال کرنے والے کا انداز ایسے ہے جیسے پوچھ کر کے تصدیق کر رہا ہے. تو جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ جبرائیل تھے جو تم کو تعلیم دینے آئے تھے. تو انسانی شکل میں آئے تھے. غزوہ بدر میں بھی اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جب نزول فرمایا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو جب گرفتار کر کے ایک انصاری صحابی لائے تو حضرت عباس نے کہا کہ چپ رہو, مجھ کو تو ایک گورے چٹے برا بالوں والے انتہائی خوبصورت شخصوں نے گرفتار کیا جو اب نظر نہیں آتے. تو اللہ کے نبی نے صحابی سے کہا ایک بزرگ فرشتے کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمہاری مدد فرمائی. تو فرشتے بدر میں جو اترے تھے انسانی شکل میں تھے. تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ فرشتوں کے بارے میں نبی کے ذریعے ہم کو بتایا ویسا ہی ماننا, کمی اور زیادتی نہیں ماننا. ایمان بالملائکہ بہت ضروری چیز ہے. جن جن چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے, جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے, جیسے اللہ کے بارے میں اس کو ایک ماننا, ہر چیز کا خالق و مالک اللہ کو ماننا. اب ایک آدمی اللہ کو خالق و مالک مانتا ہے لیکن مختلف چیزوں کو پیدا کرنے والا دوسروں کو بھی مانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, یا ایھا الناس, اے لوگو ضرب مثلا فاستمعوا لہ. ایک مثال دی جاتی ہے, غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, یہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک ذرے کے برابر بھی کسی چیز کا کوئی خالق و مالک نہیں ہے. اب کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی اس کا پارٹنر ہے, کوئی اس کا شریک ہے, سب چیز کا رد اللہ تعالیٰ نے کیا. یہی بدعقیدگی ہے. اللہ کے بارے میں وہ ایمان جیسا اللہ نے حکم دیا, رسول کے بارے میں وہ ماننا جیسا رسول نے حکم دیا. تو دیکھیے مشرکین کا معاملہ تھا, ملائکہ کے بارے میں ان کا ایمان بالملائکہ درست نہیں تھا. اور بھی بہت ساری چیزیں ملائکہ کے بارے میں بیان کی گئی, جیسے منکر نکیر ہے جو قبر میں آ کر کے سوالات کریں گے. تب وہ جب قبر میں آ کر کے سوالات کریں گے, جوابات جیسا دے گا اس حساب سے ان لوگوں کی ذمہ داری ہے, اس حساب سے ان کا کام ہے. کچھ فرشتے ہیں جو بندوں کے لیے دعا کرتے ہیں, کچھ فرشتے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ذمہ داری لگائی ہے, ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, وہ عصر کے وقت اترتے ہیں دن بھر میں دنیا میں کیا ہو گئے تقدیر لے کر کے, اور دوسرے فرشتے جو ہے 24 گھنٹے میں وہ واپس جاتے ہیں. اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جب لوگ چلتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے, قرآن جب تعلیم حاصل کرتے ہیں تو فرشتے اور تمام مخلوقات ان کے لیے دعا کرتی ہیں. فرشتے رحمت کا سایہ کرتے ہیں. کوئی آدمی اپنے بھائی کے لیے جب دعا کرتا ہے تو فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین اس کو بھی وہی عطا کر جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا. تو مختلف چیزیں جو فرشتوں کے بارے میں اللہ نے بیان کی ہے اس کو ویسا ہی ماننا. اپنی طرف سے کچھ باتیں بتا کر کے فرشتوں کو کہنا فرشتے ایسے, فرشتوں کا تعلق یہ, فرشتے ایسے مخلوق, یہ مومنین کا عقیدہ نہیں ہے, مشرکین کا عقیدہ ہے. جیسے ہمارے یہاں ایک گمراہ فرقہ پایا جاتا ہے روافض, ان کے یہاں ہے بہت ساری چیزیں فرشتوں کے بارے میں ایسی ہے جو بدعقیدگی والی ہے, اور بعض لا علمی کی بنیاد پر بعض علماء بھی اس کو ریپیٹ کر دیتے ہیں. جیسے ایک واقعہ بڑا مشہور بیان کرتے ہیں وہ لوگ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو فرشتے آسمان سے قطار اندر قطار آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے. ایک فرشتہ جس کے بال وغیرہ جھڑے ہوئے تھے, کسی غلطی کی وجہ سے اللہ نے یہ سزا دی تھی, اس نے فرشتوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم نواسہ رسول کی مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں ان کی آمد پر. تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اور طفیل میں دعا کی, اس کے پر وغیرہ پورے واپس ہو گئے اور پھر وہ بھی آئے مبارکباد دینے. بظاہر یہ ایک واقعہ ہے لیکن اس میں کتنی بدعقیدگی ہے. فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی صفت ہی نہیں پیدا کی ہے, صفت ہی نہیں ہے ان کے اندر نافرمانی کی, یعنی وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے. جتنا اللہ نے حکم دیا بس اتنا کرتے ہیں, فرما برداری کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت سے مشغول رہتے ہیں. تو مشرکین مکہ کا یہ طریقہ تھا. اور یہیں پر ایک اصول اور سمجھ لیجیے, عام طور سے گمراہی, بدعقیدگی, یہ تمام چیزیں جو آتی ہے اس بنیاد پر آتی ہے کہ مختلف اللہ کی مخلوقات کے بارے میں وہ عقیدہ بنا لینا جو اس کی حقیقت نہیں ہے. جیسے انبیاء کرام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. ہمارے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ بنا لیا لوگوں نے کہ وہ اللہ کے نور ہے, اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا, وہ اللہ کے نور ہیں.
تو عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، یہاں تک کہا گیا۔ میں تو خالق ہی کہوں گا ہے کہ خالق کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یہ احمد رضا خان کا شعر ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں انبیاء کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے بارے میں، جیسے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کے بارے میں یہ عقیدہ بنایا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے بڑا اختیار ہے۔ مشرکین مکہ کے بھی عقائد تھے اس سلسلے کے۔ تو کسی بھی مخلوق کے بارے میں وہ چیز جو اللہ نے نہیں بیان فرمائی، جس کا اللہ نے کوئی تذکرہ نہیں کیا، وہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے عقیدے کو نقل کرتے ہوئے اس کو رد کیا ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ میں آئندہ درسوں میں بتاؤں گا۔ پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ فَاسْتَفْتِهِمْ عَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، ان سے دریافت تو کیجئے کیا آپ کے رب کی تو بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے ہیں؟ یعنی اللہ کو صرف وہ بیٹی ہے اور تم کو بیٹا ہے، بیٹی بیٹا دونوں ہے تم کو؟ سوچتے نہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، مشرکین مکہ۔ عیسائی کیا کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، رب العالمین۔ تو یہ عقیدہ رکھنا اس سورت کے بارے میں کہ یہ ایک تہائی قرآن اس لیے کہ اس میں عقیدہ توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اس کی بہت کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بیان کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں؟ کہا مجھ کو بہت محبت ہے اس سورت سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، یعنی خاموشی آپ کی اجازت ہے، یہ چیز ہے۔ تو یہ فرشتوں کے بارے میں یہ جملہ کہتے ہیں، یا اس وقت تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ام خلقنا الملائکہ اناثا وہم شاہدون، یا یہ اس وقت موجود تھے جب کہ ہم نے فرشتوں کو مؤنث پیدا کیا۔ کس بنیاد پر بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور یہ مؤنث ہے؟ کس بنیاد پر بولو؟ یہ کوئی یقینی علم ہے؟ یقینی علم تو کب ہم کو آئے گا؟ جب اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا، کیونکہ وہ آسمانی مخلوق ہے، ہمارا آسمان میں آنا جانا نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نظریں نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں جو ہم کو دکھائی نہیں دیتی، جیسے مثلاً جن، یہ ہم کو دکھائی نہیں دیتے، یا جراثیم بعض اتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ ابھی کرونا آیا، کسی کو دکھائی دے رہا تھا کرونا؟ وہ تو دوربینوں اور خوردبینوں اور ایسی دوربینوں سے دیکھا گیا، اس کی سائز بڑی کر کے دیکھی گئی تو دکھایا۔ بہت سارے جراثیم ہمارے جسم سے نکلتے ہیں، ہم کو دکھائی نہیں دیتے۔ تو ہماری بینائی کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق کو دیکھ سکیں، اور آپ ایک ایسی مخلوق کا تذکرہ کر رہے ہو جو آپ کی بینائی میں بھی نہیں آتی ہے۔ دوسری بات یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شکل و تبدیل کر کے وہ آپ کے سامنے آ جائے، ورنہ جمعہ کے روز ہم مسجد جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ فرشتہ جو ہے رجسٹر لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ہر آنے والے کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ یہ مسجد میں داخل ہوا، لیکن جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کوئی دکھائی دیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہر وہ لفظ جو آپ اپنی زبان سے نکالتے ہو اس کو لکھنے والا بیٹھا ہوا ہے، کرامن کاتبین، اس کو ایک ایک لفظ کو لکھ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ تو اب آپ اتنے دعوے سے کہہ رہے ہیں تو کیا اس وقت موجود تھے؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیسے کیا بول رہے ہو تم؟ میں اختصار کے ساتھ صرف ترجمہ کر کے پھر انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ ہفتہ، کیونکہ عقیدے کی بڑی زبردست بحث ہے، اور قرآن میں تو سبھی چیزیں انتہائی زبردست اور عظیم ہیں، یعنی یہ چیزیں آدمی سمجھے تو بہت ساری چیزیں بدعقیدگی کی خود بخود اس کو دور ہو جائے۔ الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ رہو یہ لوگ صرف اپنی افطرا پردازی سے کہہ رہے ہیں۔ کہ اللہ نے فیصلہ سنایا، پہلے پوچھا تم ان کا عقیدہ بیان کیا، پھر دوسری چیز کیا بیان کی؟ تم وہاں تھے نہیں تھے۔ اب جب نہیں تھے، تمہارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، اندازے سے بول رہے ہو، تو یہ افطرا پردازی جھوٹ ہے اللہ کے اوپر جو تم بول رہے ہو، فرشتوں کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو۔
ولد اللہ وانہم لکاذبون الا انہم من افکہم لیقولون، اگر ہو یہ لوگ صرف اپنی طرف سے افترا بردازی کر رہے ہیں، ولد اللہ وانہم لکاذبون کہ اللہ کی اولاد ہے، یقیناً یہ محض جھوٹے ہیں۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ سنا رہا ہے کہ جو شخص اللہ کے بارے میں یا اللہ کی مخلوقات کے بارے میں وہ چیز بیان کر رہا ہے جو حقیقت نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، تو بہت بڑی چیز ہے۔ اصطفى البنات علی البنین، کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگاتے پھرتے ہو؟ افلا تذکرون، تم اس قدر بھی نہیں سمجھتے؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے؟ صاف دلیل کا مطلب اللہ کے کلام کی کوئی آیت چاہیے، اللہ کے نبی کی حدیث چاہیے، دلیل چاہیے مضبوط جس کو مان لیا جائے۔ اب اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو تو اللہ رب العالمین بیان فرمائے گا، فرشتوں کے بارے میں یہ مخلوق ایسی ہے کہ اس کے بارے میں کوئی چیز آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں تو کیا آپ جانتے ہو، اس کا یقینی علم ہے آپ کو؟ کیا کہا؟ یا تمہارے پاس اس کی کوئی صاف دلیل ہے تو جاؤ، اگر تم سچے ہو تو اپنی ہی کتاب سے لے آؤ۔ اس میں ایک اور چیز، کوئی بات اگر کہی جائے گی تو دلیل سے کہی جائے گی، بغیر دلیل کی کہی ہوئی بات افترا پردازی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا بلا دلیل، اسی لیے دلیل مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دلیل کا مطالبہ کیا ہے، تو کسی چیز کے لیے دلیل کا مطالبہ کرنا یہ شریعت اور دینداری ہے، اس کی اہم بات۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ایسی بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے، اس کی کیا حقیقت ہے انشاءاللہ العزیز، اور ان آیتوں سے اس کا کیا ربط ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات آئندہ آپ کو بیان کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین وہ تمام چیزیں جو اللہ کے مخلوق کے بارے میں حقیقت ہے اور جسے اللہ نے ویسی بیان کیا جیسی، ویسی ہی ماننے کی توفیق دے۔ غلو کرنے، اپنی طرف سے اضافہ کرنے، اپنی طرف سے باتیں پیدا کرنے، اس سے ہماری حفاظت فرمائے رب العالمین۔ الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔